بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور پھر یہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ علی طعام واحد ون ڈش، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا، اپنے رب سے دعا کرو، یہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے رب سے بھی نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو، کیا دعا کرو؟ یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ، یہ اللہ ہمارے لیے پیدا کرے۔ یعنی یہ مطالبہ کیا انہوں نے، وہ جو من، سلوہ اور یہ جو پانی کی بہتات یہ سب دیا ہے، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے پہ جو ہے صبر نہیں کر سکتے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ جو مفت میں مل رہا ہے اس کے مقابلے میں محنت والی چیز مانگ رہے ہو، بھائی زمین سے اگانے کے لیے تو پھر کھیتی باڑی کرنی پڑے گی نا، یہ کام کرو گے تبھی کام ہوگا۔ تو اب یہ کیا بات، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تمہیں جس منصب کے لیے اللہ نے جو منصب تمہیں دیا ہے، جس کام کے لیے تمہیں میدان میں نکالا گیا ہے، تم اس کام کو چھوڑ کر لذت کام و دہن میں کے پیچھے لگ گئے، یہ مزے، یہ ذائقے تمہیں یاد آ رہے ہیں، یہ چیز تمہیں چاہیے، تمہیں تو اس مقصد کے لیے نکالا گیا، اس مقصد کو سامنے رکھو، اس مقصد کا نتیجہ سامنے رکھو، وہ جنت اس کے نتیجے میں تمہیں ملے گی جہاں پہ لذتیں ہی لذتیں ہیں، جہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں، تم اسے چھوڑ کر یہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ یعنی رسول کا ساتھ اور پھر اس اعتبار سے وہ مہم، وہ سارا جو معاملہ ان کے اللہ نے جو ان کے سپرد کیا تھا جو کام، یعنی یہ سب ان کے پیش نظر نہ رہا۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اچھا پھر کیا، اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، چلے جاؤ، کسی کام کے نہیں، یہاں پر تمہارا کام کرنے نکلے ہو تو پھر یہ باتیں چھوڑ دو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ان کے جرائم کیا ہیں؟ جرائم یہ تھے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، یہ نتیجہ تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں انہیں فراموش کرتے، بھول جاتے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہاں اس مقام پر جو بات یہ کہی جا رہی ہے، یہاں یہودیوں کے اس زوم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف یہودی گروہ جو ہے وہی نجات کا اجارہ دار ہے، اسی کو نجات ملے گی، اور جو یہودیوں کے دائرے میں آ گیا بس وہی جو ہے نجات پا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، یعنی یہ مقصود ہے۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی، ایمان کی تفصیلات بیان نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ نام نہیں چلیں گے، کام چلے گا، اور اس کی مزید تفصیل آگے انہی رکوع میں انہی آیات میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جب کہا تھا کہ جنت میں کون جائے گا، اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اس کی کیفیات بتائی، اس کے عمل کی بات بتائی۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اسلم یہاں مسلم کے معنوں میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلم جو ہے، ورنہ مسلم کہتے ہیں سیدھا اسلم، کیا ہمارا نام مسلم ہے، اسلم نہیں ہے، اسلم تو گویا صفت بن جاتی ہے نا، تو اس اعتبار سے کیا کہا، لیکن اس کی صفت کو بیان کیا، اس لیے کہ بعض اوقات مسلم ہوتا اسلم نہیں ہوتا، یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا، تو یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا پھر آگے بڑھے۔